پروردگار بحروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ہم روزانہ بات کرواتے ہیں قرآن کریم کے مختلف آیات پر اپنے عہد کے ممتاز علماء سے، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک کوشش کرتے ہیں کہ اسے جوڑا جائے، یعنی آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں بلکہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم عمل میں کیسے آتا ہے؟ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ چلتا پھرتا قرآن کیسا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات 33 اور 34، 33 اور 34 کے بارے میں اپنے عہد کے ایک ممتاز اور جید عالم دین سے بات کریں گے، ان سے سیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کو الگ رکھا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو الگ رکھا گیا۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا کوئی فرق ہے بھی؟ یہ بھی سوال ہم رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے تو اہل ایمان، میں مومن ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں مومن کیوں ہوں، میری شناخت کیا ہے، میرا مقام، میرا مرتبہ کیا ہے، اور وہ کون کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون کون سے محاسن ہیں میرے اندر جو مجھے اہل ایمان بناتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ خواتین و حضرات، یہاں پر اعمال کو باطل بنانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہبط اعمال کی بات نہیں ہو رہی۔ تو ہبط اعمال اور یہ ابطال اعمال، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں بھی ایک بہت اہم نکتہ وہ ہم سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ایک آدمی خود کفر پر رہتا ہے، دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو راہ حق پر آنے بھی نہیں دیتا، راستے بند کرتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ قرآن کریم کی یہ آیات ہم جوڑیں گے حالات حاضرہ سے بھی کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کو ہم سے مطلوب کیا ہے۔ خواتین و حضرات، اسلام آباد میں تشریف فرما ہے ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، ماہر تعلیم، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اپنے ملک کا جانا مانا اور محبوب اور مقبول نام ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیات 33 اور 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم وهم كفار فلن يغفر الله لهم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، پہلا سوال ان کی خدمت میں رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا؟ درست جواب جنگ احد میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ 16 سنہ ہجری میں، یا 15 سنہ ہجری میں، یا 10 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825094۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اہل ایمان سے مخاطبت کر رہا ہے۔ اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ ان میں کون کون سے محاسن ہوتے ہیں؟ کیسے معلوم ہو مجھے کہ میں واقعی اہل ایمان میں سے ہوں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر اور آپ کا شکریہ کہ یہ موقع ہمیں ملا اور ہم اللہ کی کتاب کی ان آیات کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا صحیح فہم بھی عطا کرے، اور زندگی میں جہاں عمل کرنے کی نوبت آئے تو ایک بہتر عمل کی صورت میں اس کی تفسیر ہمارے کردار کی صورت میں پیش ہو۔ سبحان اللہ۔ انیق بھائی، سب سے پہلی بات جس کا آپ نے ایک سوال کی صورت میں اظہار کیا ہے، ہمارے معاشرے میں مسلسل دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر اس بات کو پہنچایا گیا کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے تو بس اس کا چند کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر لینا اسے مومن بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے کسی شخص نے اپنے بچپن میں یا کسی خاص موقع پر ایک بار کلمہ پڑھ لیا یا متعدد بار پڑھا، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مطمئن بنانے لگا اور یہ سمجھنے لگا کہ بس ان کلمات کو دہرانا ہی مجھے مومن بنانے کے لیے کافی ہے، جبکہ قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات قدم قدم پر یہ وضاحت کرتے ہیں کہ ایمان کا پہلا حصہ تو یہی ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور سننے والوں کو سنایا جائے، جاننے والوں کو بتایا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو معبود مانتا ہوں اور بس اسی کو الہ مانتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ پہلا قدم ہے جس کی بنا پر
گویا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن محض کسی دائرے میں داخل ہونے سے کام مکمل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اس کام کی تکمیل کے لیے پھر ان تمام باتوں کو جاننا جو اللہ کی طرف سے بتائی گئی ہیں، اور ان تمام سنتوں کے بارے میں اور احکام کے بارے میں یہ سیکھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یا اپنے کردار سے ہمیں بتائی ہیں، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور وہ کام اختیار کرنا، اپنے کردار کا اسے حصہ بنانا، یہ لازم ہو جاتا ہے۔ یہ محض آپشنل نہیں ہے بلکہ یہ لازم ہے، اور بہت ساری احادیث اس کی گواہی دیتی ہیں۔ ایک دو احادیث ہم صرف مثال کے طور پر اگر ہم سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ قسم کھا کر اور بار بار قسم کھا کے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اور پھر اس کے بعد بظاہر ایک معمولی سی بات بتائی جاتی ہے، لیکن ایمان کی عملی شکل اس کی وضاحت اس میں کی گئی ہے کہ جس شخص کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ گویا کہ یہ بتا دی گئی بات کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، اب ایسا نہیں ہے کہ اب اسے کچھ نہیں کرنا، بس اس کا یہ کلمات کو دہرا لینا کافی ہے، سبحان بلکہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو وہ مومن بنا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے، یہ رتبہ عطا کیا ہے، تو اب اسے اس رتبے کا خیال رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ واقعی مومن ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات بھی کہی کہ مومن ایک بڑا مقام ہے، اور وہ کیا مقام ہے؟ بس یہ لفظ اس وقت سے میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ ہماری اپنی دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں، ایسے بے شمار افراد کو اور اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ کسی خاص منصب پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، وہ ان کے اخلاقیات کا اور ان کی عادات کا حصہ بن جاتی ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ میں ایک عدالت کا جج ہوں، میں آرمی کا آفیسر ہوں، جی ہاں، میں اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے فلاں گریڈ کا مالک ہوں، جی میں فلاں ادارے کا سربراہ ہوں۔ جی ہاں، وہ اپنے ان عہدوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے عام کام جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ مثلا بازار میں کھڑے ہوئے یا چلتے ہوئے وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے نہیں ہیں کہ جس کے بارے میں ان کے ذہن میں آ جائے کہ یہ اچھے لوگوں کی مجلس نہیں ہے، کسی ایسے راستے سے حتیٰ کہ ان کی اپنی گاڑیاں نہیں گزرتی اس کے لیے بھی باقاعدہ پروٹوکول بنایا جاتا ہے اور انہیں اس کا پابند بنایا جاتا ہے کہ جب تک تمہارے پاس یہ منصب ہے تم نے یہ اور یہ اور یہ کام نہیں کرنے۔ سبحان اللہ، مجھے عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہم دنیا کے معمولی سے مناصب کا لحاظ کرنے کے لیے اور وہاں عزت اور وقار کا لحاظ کرنے کے لیے اپنے اوپر پابندیاں لگا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا سب سے بڑا اعزاز کہ ہم اللہ کو ماننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، کو اللہ کا نبی ماننے والے مومن ہیں، تو مومن جیسے اتنے بڑے اعزاز کو حاصل کرنے کے بعد ہم بے شمار چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہماری شخصیت سے ظاہر ہونے چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جھوٹ بول رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنے وقار کو داغدار کر رہا ہے۔ جی اگر وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے، در حقیقت وہ اپنے ایمان کی نفی کر رہا ہے۔ جی کسی کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ ایمان کی نفی کر رہا ہے، اور وہ تمام خرابیاں جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حکمت میں کیا اور جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ بتائی بھی اور کر کے بھی دکھایا، اگر ہم ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتے تو محض وہ جو کہا جاتا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو حقیقت میں ایمان صرف کلمے کا اقرار نہیں ہے بلکہ اس کلمے کے اثرات کو اپنے کردار کا حصہ بنانا، ان تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنا ٹھیک، اور اس کے مطابق اس دنیا میں
جینے کی کوشش کرنا جی۔ حقیقت میں وہی مومن بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیگر تعلیمات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، جو آج کی آیات میں بھی ہمارا موضوع گفتگو رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو باتیں آپ نے فرمائی بہت ساری گفتگو، بات بالکل واضح ہو گئی۔ جو آخری جملہ آپ نے عطا فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مطابق، دینی احکام کے مطابق زندگی کو بسر کرنا۔ تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں۔ تو اہل ایمان تو اللہ کی اطاعت کرتے ہی ہیں، تبھی تو وہ مومن کے درجے پر یا مومن کے مرتبے پر پہنچے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب یہ جو اہل ایمان ہیں جو اطاعت کرنے کے بعد، یعنی اقرار باللسان تصدیق بالقلب کے بعد یہ تو وہ مومن کے درجے پہ پہنچے ہیں، انہیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دو۔ ارشاد۔ دیکھیے انیک بھائی، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اصحاب رسول یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ گمان کیا کرتے تھے کہ بس جس نے ایمان کا اقرار کر لیا اور اس کے بعد اس کے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں کامیاب تصور کیا جائے گا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پریشانی لوگوں کو لاحق ہوئی، اس وجہ سے کہ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی بتا دی گئی اور اس سے ایک طرح کا خوف بھی دلایا گیا کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ان تینوں چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس کا خلاصہ جو مغز ہمارے سامنے آتا ہے کہ کلمے کے اقرار کے ساتھ یقیناً ہم ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے اور مومن کا لقب ہمیں مل گیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس مومن کے لقب کی حفاظت کرنے کے لیے لازم ہے کہ قدم قدم پر کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں جان لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی کہ اللہ کی اجازت سے ایک مشیت کیا سوال ہے۔ آپ کی خدمت میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم مومن کے دائرے میں داخل ہو گئے، تو کیا مومن سے پہلے کی کوئی منزل مسلم ہے؟ وہ قالت الاعراب آمنا، مجھے آیت یاد آ رہی ہے۔ تو کیا زبان سے اقرار کر لینا مومن بننے کے لیے کافی ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور حقیقت میں اس میں جو معنی واضح ہو رہا ہے وہ یہ کہ کسی بھی شخص کے مومن ہونے کے لیے یقیناً اس کے دل کی مرضی، اس کی ذات کا اختیار اور پورے ارادے کے ساتھ بغیر کسی جبر اور بغیر کسی اکراہ کے اس دین کو قبول کرنے والی بات اس میں شامل کی جاتی ہے۔ لیکن جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو اسلام تو محض اطاعت کو کہا جاتا ہے، اور اطاعت ظاہری اعمال سے انسان پیش کر سکتا ہے، اور ان ظاہری اعمال کو کرنے کے اسباب اور بھی بہت ہو سکتے ہیں۔ کسی بندے کا لالچ ہو سکتا ہے، کسی بندے کا خوف ہو سکتا ہے، کسی بندے کا کوئی مفاد ہو سکتا ہے۔ جیسے منافقین ظاہری اعتبار سے اسلام کی بہت ساری باتوں پر عمل کرتے تھے، نماز بھی ادا کرتے تھے، روزے بھی رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات باقاعدہ جہاد میں بھی شریک ہوا کرتے تھے، لیکن نہ ان کے دل اللہ کے ساتھ تھے، نہ ان کے دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتے تھے۔ ظاہری طور پر کسی مفاد یا کسی خوف کی وجہ سے کچھ اعمال کر رہے تھے، تو اعمال کی ادائیگی کی صورت میں اطاعت تو ہو رہی تھی، یعنی اسلام پر عمل تو ہو رہا تھا، لیکن جب تک دل اس بات کو پورے ارادے اور پوری نیت سے قبول نہ کرے تو ان کی اطاعت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کسی بندے کو کہ وہ پہلے ایمان لے آتا ہے، پورے
ارادے اور حسن نیت سے، اور اس کے بعد پھر وہ قدم قدم پر سوال کرتا ہے، استفسار کرتا ہے، معلومات لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کر دیتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ مومن ہوئے اور مومن ہونے کے بعد انہوں نے اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوئے جیسے فتح مکہ کے بعد کچھ لوگوں نے اپنی کسی خاص وجہ سے اطاعت تو شروع کر دی، کیونکہ اللہ کے رسول غالب آ چکے تھے، مسلمان فاتح ہو چکے تھے، اور کسی بھی فاتح کی اطاعت کرنا یہ انسانوں کا عام معمول بھی تھا اور قبائل کی ضرورت بھی تھی۔ لیکن جب ایسے لوگ اسلام پر عمل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ جب تم عمل کر ہی رہے ہو تب اپنے دل کو بھی آمادہ کر لو، اور جو اطاعت کر رہے ہو اس میں نیت کا اخلاص وہ بھی داخل کر لو، تو تب تمہارے یہ اعمال تمہارے کام بھی آئیں گے اور تمہارے اجر کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ جن منافقین نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھنے کے باوجود بھی اپنے دل سے وہ مومن نہیں بنے، ظاہری طور پر اطاعت کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی کچھ عرصے کے بعد یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ ان لوگوں کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ہر بات ظاہر ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے۔ لیکن آج کی جو آیات انیق بھائی آپ نے تلاوت فرمائی اور ہم جس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا گمان ہے اور یقین ہے کہ یہ ہم سے زیادہ اس اعتبار سے خطاب کر رہی ہیں، اور ہمیں اس پر زیادہ توجہ اس وجہ سے دینا چاہیے کہ آج کل کے مومنین کی ایک غالب اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے اپنے خاندان کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے تعلیمی نظام کئی مقامات پر ایسا ہے یا کوئی اور اس کی وجہ ہو سکتی ہے، کلمہ تو پڑھ لیا اور وہ اپنے آپ کو مومن بھی کہنے لگے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز جیسا فرض بھی ادا نہیں کرتے، روزے جیسا فرض بھی اس کو پر عمل نہیں کرتے، اور دیگر وہ تمام تعلیمات جو قرآن و سنت میں ہمیں ملتی ہیں، انہوں نے عمل کی دنیا سے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر دیا اور محض یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تو ہم مرنے کے بعد فوراً جنت میں جائیں گے اور جنت فردوس کے حقدار بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ان تمام افراد کو اور ہم سب کو یہ سمجھا رہا ہے کہ مومن بنے ہو تو اب مومن بن کے بھی رہنا چاہیے، اس کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر تم نے ان گناہوں سے توبہ نہ کی یا ان گناہوں کو نہ چھوڑا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے، یا تم خود اپنے ان برے اعمال کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو برباد کر دو۔ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ جملہ بھی بہت اچھا کہا، اور یقیناً وہ وضاحت طلب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بعض مقامات پر سورۃ الحجرات میں خاص طور پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ضائع ہو جانے میں ایک واضح بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات انسان کچھ غلطیاں ایسی کر لیتا ہے جس کے بارے میں اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، لیکن بعض اوقات آدمی جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر ایسے کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں واضح طور پر متنبع کر رہے ہیں کہ تم نے اگر یہ اور یہ اور یہ عمل کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ساری کمائی کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر رہے ہو، اپنی محنت کی اور محنت ضائع کر دی، نیکیاں کی اور نیکیاں برباد کر دی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان لانے کے بعد کچھ ایسے اعمال تم کرنے لگو جن اعمال کی وجہ سے گویا تم اپنے ان اچھے اعمال کو اور نیکیوں کو بھی ضائع کر بیٹھو، تو تمہیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر کہ تمہارا کوئی عمل، یہ نیک عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو جائے، جیسے آپ نے فرمائی تھی بات کہ اخلاص شامل حال رہے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اور پھر جب تم کوئی نیک عمل کرو تو اس عمل کی حفاظت کرو۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ نیکیوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، انسان کی زندگی ایک بہت ہی محتاط زندگی ہونی چاہیے،
اور جیسے ہم اپنے دیگر زندگی کے دنیا کے معاملات کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے اور ہمارا کام خراب نہ ہو جائے، تو ایک مومن کو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ ایسا ہی کانشیس رہنا چاہیے. اسے اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے توجہ مسلسل اپنی زندگی پہ کرتے رہنا چاہیے. ایک تو یہ کہ میں مثلاً کچھ عرصے تک نماز پڑھتا رہا، اس کے بعد میں نے نماز چھوڑ دی. کچھ عرصے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہا، اس کے بعد میں نے اسے نظر انداز کر دیا. تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کی نافرمانی ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھی پھر چھوڑ دی، روزے رکھے پھر چھوڑ دیے، تلاوت کی پھر چھوڑ دیا، نیک عمل کیے پھر چھوڑ دیے. تو جو عمل بھی اللہ کی طرف سے ہم پر فرض کیا گیا ہے اس کو ہم نے زندگی کی آخری سانس تک قائم رکھنا ہے. سبحان اللہ. جب بھی کسی عمل کو قائم رکھا جائے گا اور اس پر دوام اور اس پر قائم رہنے کا یہ سلسلہ رہے گا تو ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی. سبحان اللہ. کچھ عرصے کے لیے اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی بھی چیز کو چھوڑ دیا جائے تو مکان کو چھوڑ دیا جائے تو گرد و غبار آ جاتا ہے، چیزوں کو چھوڑ دیا جائے زنگ آلود ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں خود بخود خراب اور برباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے اس اچھے عمل میں دوام اور ہمیشگی اختیار کرنا اور مسلسل کرتے رہنا، ایک تو یہ سلسلہ قائم ہونا چاہیے کہ میرا نماز پڑھنا صرف آج کل کا نہیں، چند سال کا نہیں، امتحان سے پہلے نہیں اور کسی آزمائش کے وقت نہیں، بلکہ یہ تو مسلسل زندگی کا عمل ہے. دوسرا، نیکیوں کو ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ ان برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی مسلسل کوشش کرنا ہے جن سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کیونکہ نیکیوں کے ضائع ہونے کی دو ہمیں صورتیں نظر آ رہی ہیں، ایک اچھے کاموں کو چھوڑ دینا اور دوسرا برے کاموں کو نہ چھوڑنا یا کبھی کر لینا اور دوبارہ سے بعد میں اس کو اختیار کر لینا. دونوں کی وجہ سے نیکیاں برباد ہونے کا امکان رہتا ہے. اس لیے برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا اور نیکیوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے رہنا. میں اس کی ایک اور مثال سیدنا عباس علیہ السلام کی ایک روایت جو بچوں کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے شیئر کرتے رہتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے ساتھ جڑے رہو اور ان کے ساتھ اپنے تعلق وابستہ رکھو اور ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتے رہو. یہ بالکل ایگزیکٹ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ تم الزموا اولادکم، اپنے بچوں کے ساتھ وابستہ رہو. ہمارے معاشرے میں ہم خود بھی بعض اوقات اس کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھنے میں تو یہ بہت زیادہ مثال ملتی ہے کہ بچے جب تک بہت چھوٹے ہیں تب تک تو والدین ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا روک ٹوک کا معاملہ بھی جاری ہے. بچے ذرا سے جوان ہو گئے، خود مختار ہونے لگے تو اب والدین یا تو ان سے ایک طرح سے الگ ہو جاتے ہیں اور یا پھر ان کے ہر کام کو بس نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ختم، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، خود مختار ہو چکے ہیں، اب یہ جو کرنا چاہیں اپنے ہر کام میں آزاد ہیں. دنیا میں اس اصول کو باقاعدہ قانون کا درجہ دے دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اصول عطا کیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور وہ یہ کہ وہ تمہاری اولاد تمہاری مستقل اولاد رہے گی. جیسے میرا بیٹا ہی رہے گا، چاہے میں 100 سال کا ہو جاؤں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤں، اور میرا بیٹا چاہے وہ 60 برس کا 70 برس کا ہو جائے. بالکل ہمارا رشتہ خون کی بنیاد پر جو اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے وہ رشتہ ختم ہونے والا نہیں. تو میری ذمہ داری بھی ختم نہیں ہوگی جب تک میرا رشتہ ختم نہیں ہوتا. اس اعتبار سے اپنے بچوں کی نگرانی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی رہنمائی، ان کو گائیڈ کرنا، اچھی باتیں بتانا، برے کاموں سے روکنا، یہ زندگی بھر کا کام ہے. بالکل اسی طرح ہر نیکی کا کام ایک مستقل کیا جانے والا عمل ہے، اور ہر برائی سے روکنا
ایک مستقل عمل ہے جس کو اختیار کرنا لازم ہے۔ اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر تم اپنے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دیتے یا دینا چاہتے یا ضائع نہیں کرنا چاہتے، تمہیں ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیکیوں کو مسلسل کرنا ہے اور برائیوں سے مسلسل بچنا بھی ہے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ دیکھیے یہ سورہ محمد کی یہ جو 2 آیات آج آپ نے تلاوت فرمائی ہیں، اس سورت کا آغاز بھی بالکل انہی کلمات سے ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم نے یہ کام کیے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ پھر اس کے بعد 32 نمبر آیت جو آج کی ان آیات سے پہلی ہے، اس میں بھی دوبارہ اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ کام مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ 33 نمبر آیت میں اور 33 اور 34 میں پھر دوبارہ اس کا اعادہ کیا گیا، یعنی اس کو دہرایا گیا کہ دیکھو تم اپنے اعمال کو ضائع مت کر بیٹھنا، کہ جو محنت کی، جو نیکیاں کی، تمہاری کچھ اور حرکتوں کی وجہ سے یا بے توجہی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا کسی ضد کی وجہ سے وہ تمہارے اعمال تم خود ضائع کر بیٹھو گے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ تذکرہ آتا ہے جو یقیناً آپ کے سوال کی صورت میں زیادہ واضح ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کن خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے جس کی وجہ سے ایک مومن اپنے عمل کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ ہمیں ان کی طرف بطور خاص توجہ دینی چاہیے، یقیناً وہ ان آیات میں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے اعمال کے نافع ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہمارے اعمال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ادا ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں 2-3 باتیں، لیکن پہلے چھوٹا سا ایک سوال میں رکھتا ہوں، اس کے بعد ذرا ہم آگے چلیں گے اور کچھ ذرا تھوڑے ثقیل سوالات بھی میں چاہتا ہوں کہ رکھوں۔ میرا سوال سمپل آپ کی خدمت میں یہ ہے، میں نے انٹرو میں بھی ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں پر اللہ کی اطاعت کو الگ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو الگ کیوں رکھا گیا ہے؟ حنیف بھائی یہ بہت اہم سوال ہے اور ذرا سا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینسٹیو بھی ہے، لیکن بات کو اگر سمجھنے کی دیانتدارانہ کوشش کی جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی ہے، اور جب وہ رسول ہیں تو قرآن مجید کی اپنی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ رسول جنہیں میں نے اللہ اپنا رسول بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کا کوئی بھی حکم اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے امر کے بغیر تمہیں نہیں بتاتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں کوئی حکم آ جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے یا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آپ کی زبان اقدس سے وہ بات جاری کروا دی جائے، جس کام کا بھی تعلق شریعت کے کسی فیصلے، شریعت کے کسی حکم سے ہو، تو اس کے بارے میں بس آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھانا، اور وہ اللہ کے رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت خود بخود بن جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں بتاتے کہ جو اللہ کی مرضی کچھ اور ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کچھ اور ہو۔ دونوں کی مرضی ایک ہو جاتی ہے، اور جب دونوں کی مرضی ایک ہو جاتی ہے تو وہ جو آیت آپ نے پڑھی کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے، کیونکہ اللہ کی بات اور رسول کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کئی واقعات ایسے بھی آتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی حیثیت ایک فرد کے طور پر بھی، ایک انسان کے طور پر بھی سامنے آتی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں کئی موقعوں پر لوگوں کو یہ بات سمجھائی اور آپ کے اصحاب کو یہ ٹرین کیا، یہ ٹریننگ دی، اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین
انہوں نے باقاعدہ اس کردار کو اپنایا۔ کئی موقعوں پر ایسے حکم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیے جاتے تو اصحاب رسول اس کے بارے میں سوچتے تھے، سوچنے کے بعد پورے احترام اور ادب کے ساتھ یہ سوال کیا کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے اور احزاب کے موقع پر بھی ایسا سوال ہوا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر موقعوں پر، عام زندگی کے معاملات کے موقع پر اصحاب رسول پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو بات فرمائی ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے، یا یہ آپ بحیثیت رسول ہمیں بتا رہے ہیں، یا آپ کی ایک ذاتی رائے ہے کسی اس معاملے کے بارے میں؟ تو آپ اس کی وضاحت پہلے فرما دیا جائے۔ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اصحاب رسول نے سر تسلیم خم کر دیا، اس کے بعد سوال کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، اگر آپ لوگ اس کے بارے میں کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، جیسے جناب سلمان الفارسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو سننے کے بعد اس استفسار کو اختیار کیا اور پھر اس کے بارے میں تجویز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر باقاعدہ جہاد کریں، لیکن جب سلمان الفارسی نے تمام معلومات کو رکھا اپنے سامنے اور پھر ایران کے اس تجربے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز کو نہ صرف پسند کیا بلکہ اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بات کہہ رہے تھے، سلمان الفارسی نے ایک دوسری تجویز آپ کے مقابلے میں کہہ دی۔ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں کہیں شریعت کا ایسا حکم جو اللہ کی طرف سے آیا ہو، یا ایسی بات جو شریعت کی تکمیل کے لیے یا اس کی وضاحت کے لیے اللہ کی طرف سے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی گئی، اس میں تو کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی حیثیت میں کچھ تجاویز دیں، جیسے کھجوروں کا ایک معاملہ آتا ہے، مدینہ منورہ میں لوگ کھجوروں کے جب باغ جو ان کے لگے ہوئے تھے، جب پھل ظاہر ہونے کا وقت آتا تو اس سے پہلے باقاعدہ ان نر کھجوروں پر ایک خاص قسم کا پھول برآمد ہوتا تھا، اور وہ لوگ ان نر پھولوں کو، نر درخت کے پھولوں کو مادہ درختوں کے پھولوں پر وہ نچھاور کرتے تھے یا اس پر پھینکتے تھے، جس سے پھلوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پھل کم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اپنے ذاتی معاملات اور اپنے تجربات کی صورت میں جو کام کرنا چاہتے ہو اسے اپنے انداز میں کرتے رہو، اس کے بارے میں میری بات پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ فقہا نے تمام تر چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس بات پر وہ متفق ہوئے کہ شریعت کا ہر وہ حکم جس کا تعلق جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، یا سنتوں کے ان اختیارات کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی مستقل بہتری کے لیے آپ نے بتائے، تو اس کو تو اختیار کر لینا چاہیے۔ لیکن وقتی ضرورت کے مطابق کسی خاص تجویز کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے انداز میں بتایا ہے کہ جس میں یہ آپشن موجود ہو کہ آپ اسے کریں یا نہ کریں، یا اس کے مقابلے میں دوسری تجویز پیش کر سکیں، تو اس میں یقیناً یہ اختیار موجود ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کے دینی احکام کے حوالے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم بیان فرما رہے ہیں اور اس کی اطاعت کر کے دکھا رہے ہیں، تو پوری امت کے لیے ضروری ہے کہ اس اطاعت کی پابندی کرے، کیونکہ یہ رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اب ذرا سا اور آگے چلتے ہیں۔ آپ نے بات بالکل واضح کر دی۔ اب یہاں پر بات فرمائی جا رہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اکبر۔ تم اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، خواہ تمہارے حالات کیسے بھی ہوں۔
تم مصلحت سے کام نہیں لینا، تم سمجھوتوں سے کام نہیں لینا، تمہارا جو زاویہ نگاہ ہے وہ صرف اس بات پہ رہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ورنہ ہمارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ ارشاد۔ دیکھیے، ہم نے اس کی وضاحت میں جو چند باتیں آپ کی خدمت میں اور سننے والوں کی خدمت میں پیش کی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ جب ہم نے یہ اقرار کر لیا اور یہ عزم بھی کر لیا کہ ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، تو اللہ کی باتوں کی اور اللہ کے رسول کی باتوں کی دو ہی شکلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ دنیا کی زندگی میں اس کی ہزارہا مثالیں موجود ہیں کہ بعض کام بعض دوسرے کاموں کو یا تو بڑھا دیتے ہیں یا انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، یقیناً یہ ایک اچھا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اجر کا مستحق ہو جاتا ہے، لیکن نماز ادا کرنے کے فوراً بعد جب وہ بازار میں جاتا ہے، جب وہ گھر میں جاتا ہے، جب اپنے دفتر میں جاتا ہے، وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت اختیار کر لیتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، کسی کے ساتھ دغا بازی کر لیتا ہے، کسی پر ظلم کر لیتا ہے، تو خود وہ رسول جو نماز کی تعلیم دے رہے ہیں وہی رسول یہ بتا رہے ہیں کہ جس شخص نے ظلم کیا اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے اجر کو ضائع کر دے گا۔ ٹھیک۔ اس کی نماز اس کے لیے باعث برکت بننے کے بجائے باعث زحمت اور عذاب بن جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ صرف اچھا کھانا نہیں کھانا بلکہ گندی باتوں سے اور گندے کھانے سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ ایک اچھا کھانا کھا لیا اور اس کے بعد زہر کا ایک معمولی سا حصہ وہ بھی پیٹ میں ڈال لیا، آپ یہ توقع رکھیں کہ یہ زہر مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی اور خام خیالی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے سوال کو تھوڑا سا اور واضح کر دیتا ہوں۔ آپ نے وجہ فرمایا، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان سے مخاطبت کر رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال باطل ہو جائیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں، حالات حاضرہ پہ نگاہ ڈالتے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لمحہ موجود کا تقاضا کیا ہے۔ کئی مرتبہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے، خاص طور پر بڑے امت مسلمہ کے حکمران یا انفرادی سطح پر ہم اللہ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھ دیتے ہیں، کبھی کبھار کبھی کبھی سمجھوتے کر لیتے ہیں، کبھی کبھی مصلحت سے کام لیتے ہیں، اور وہ اطاعت جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہوتی ہے ذرا سی پیچھے چلی جاتی ہے۔ دیکھیے، خرابی کیا ہے یا غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو تم ایمان لائے ہو اور مومن اپنے آپ کو کہتے ہو، تو اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے تمہارے لیے کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے، اور ناراض ہو کر اجر بھی اس نے اچھے کاموں کو دینا ہے، تو وہی اللہ جو اتھارٹی رکھتا ہے اچھے کاموں کے اجر کی، وہی اللہ اس بات کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے کہ تمہارے اچھے کاموں کو ضائع کر دے۔ اب اس کو مزید واضح کرنے کے لیے بہت سی آسان مثالیں جس کا ہم آج کل مشاہدہ، اور آج کل نہیں گزشتہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، اور عالم اسلام کی ایک مجموعی تصویر بھی اسی کو پیش کر رہی ہے، وہ یہ کہ بظاہر نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں، بظاہر عمرے بھی ادا کیے جا رہے ہیں، بظاہر خانہ کعبہ کے اندر جا کر بھی نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، بظاہر قرآن مجید کے نسخے تقسیم بھی کیے جا رہے ہیں، بظاہر اور بھی بہت سارے اچھے کام کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اختیار میرے پاس تھا، میں نے اس اختیار کو غلط استعمال کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وہ اقدام کرنا شروع کر دیے اللہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں اجازت نہیں دی۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہ آپ خوبصورت نکتہ آپ نے اٹھایا، آپ ہی کی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ لاسٹ منٹس جاری ہیں، کہ ہمارے پاس ہماری ریاستوں میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، کیا اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے؟ ہمارے معاشروں میں روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، کیا اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں حج و عمرہ ہو رہا ہے، کیا اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے؟ حج اور عمرہ کرنے کے بعد واپس آ کر زکوٰۃ، صدقات، انفاق، خیرات، اور دروازے کھلے ہوئے ہیں، بے پناہ خیرات ہو رہی ہے، انفاق ہو رہا ہے، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا اپنے معاشروں میں اللہ کی اطاعت کا اظہار نظر آتا ہے ہمیں؟ انیق بھائی، یہی تو وہ پرابلم ہے جس کا ہم سب شکار بھی ہیں اور اس کو بھگت بھی رہے ہیں۔ میں نے اس پر جتنا بھی غور کیا، جی مجھے تو اقبال کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری 2 صدیوں کی غلامی اور 2.5 صدیوں کی غلامی اور اب تو 3.25 صدیوں کی غلامی مسلسل ہمیں اس بات پر قائل کرتی رہی، اور ہم اس کو تسلیم کر چکے ہیں اپنے دل و دماغ سے کہ عبادات کا وہ حصہ جس کا تعلق نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ سے ہے، بس اس کو ادا کر لینا کافی ہے، لیکن جس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق نظام کے ساتھ ہے، جس کا تعلق کسی بھی معاملے کو قانون کا حصہ بنا کر اسے نافذ کرنے کی بات ہے، وہاں ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو نہ صرف آزاد سمجھتے ہیں بلکہ طاغوت اور شیطان کی غلامی کرنے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے۔ کیا ذہنی غلامی رکھنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اطاعت ہو سکتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم سے مطلوب ہے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جس راستے پر ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ راستہ شیطان کا اور طاغوت کا نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی 2 راستوں پر قدم رکھ رہا ہو، ایک طاغوت کا اور شیطان کا اور دوسرا رحمان کا، اور وہ اس وہم میں مبتلا ہو کہ مجھے دونوں کی طرف سے رضامندی مل جائے گی۔ شیطان تو اس بات پر راضی ہو جائے گا لیکن رحمان راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے راستے پہ آؤ تو بس میرے ہی راستے پر آؤ، مجھے کسی غلطی اور کسی طاغوتی راستے پر تمہارا عمل قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر لا تبطلوا اعمالکم کی بات ہو رہی ہے نا، بالکل کہ واضح۔ اعمال کو باطل نہ بنا لو، کہ لا تلبسوا الحق بالباطل۔ جی، اللہ فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، وہ قبول نہیں کرتا شرکت کسی طرح کی۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول، جو اقبال فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ غلامی پہ آپ بات کر رہے تھے، ہماری ذہنی غلامی، ہماری ذہنی پستی، ہمارا جو ذہنی طور پہ مفلوج ہم چلتے ہیں، ہم بڑوں کو، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم کیا اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے یہ بات کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ ہم اپنے عمل سے بتائیں کہ ہاں اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اقبال کے آپ بڑے عاشق ہیں ڈاکٹر صاحب، تو تھوڑے سے ہم بھی عاشق ہیں اقبال کے۔ وہ غلامی کے حوالے سے مجھے اقبال کا یہ شعر یاد آ رہا تھا، اور اسی پہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہاں وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے تمام جو اہم نکات ہیں ان کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے بڑے ممنون، بڑے شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے آپ نے عطا کر دیے۔ خواتین و حضرات، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔
کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا؟ درست جواب جنگ احد میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ 16 سنہ ہجری میں یا 15 سنہ ہجری میں یا 10 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092214300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کراچی میں کوئی نہیں ہے ہمارا مہمان، تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ حسن یا حسان زیب شنواری نوشہرہ سے، حسان زیب شنواری نوشہرہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کورئر۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ کا، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنی عقل سے کچل دیا۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنی عقل سے کچل دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار